اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ کیسی باد خزاں کر بلا میں چلی باغ زیرا کی
گئی ہر کلی کیسی باد قضا کر بلا میں چلی باغ زیرا کی مرجھا گئی ہر کلی صبح عاشور گھر کتنے آباد تھے گودیاں تھی بھری سب کے اطفال تھے ایک قیامت ہوئی دوپہر جب ڈھلی کیسی باد قضا کربلا میں چلی بجھ گیا ام لیلا کے گھر کا دیا بجھ گیا ام لیلا کے گھر کا دیا ماں نے اصغر کے جھولے پہ ماتم کیا کٹ گئی رن میں ہر شاخ پھولی پھلی کیسی باد قضا کربلا سخت مشکل میں ہے سرور دل حزین سخت مشکل میں ہے سرور دل حزین لاش اکبر کی مقتل سے اٹھتی نہیں آئی اب تو امداد کو یالی کیسی باد قضا کربلا میں چلی لوٹتا تھا کوئی زر تو چادر کوئی لوٹتا تھا کوئی زر تو چادر کوئی چھینتا تھا سکینہ کے گوہر کوئی بے قصوں میں قیامت کی تھی کھلبلی کیسی باد قضا کربلا میں چلی تم کو اپنے نبی کا بھی کچھ پاس ہے تم کو اپنے نبی کا بھی کچھ پاس ہے ظالموں تم کو کچھ اس کا احساس ہے کس کے خیمے جلے کس کی مسند جلی کیسی باد قضا کربلا میں چلی سر پہ چادر نہیں
کیا کرے خستہ تن سر پہ چادر نہیں کیا کرے خستہ تن لاش شبیر کو چھوڑ کر بے کفن کربلا سے سوئے شام زینب چلی کیسی باد قضا کربلا میں چلی بنت زہرا کو یہ امتحان سخت تھا بنت زہرا کو یہ امتحان سخت تھا سامنے حاکم شام کا تخت تھا پہنچی دربار میں پڑھ کے ناد علی کیسی باد قضا کربلا میں چلی خون روتی ہے چشم نثار حزین آئے کل دیکھ لے گر نجف کی گلی کیسی باد قضا کربلا میں چلی لوٹتا تھا کوئی زر تو چادر کوئی لوٹتا تھا کوئی زر تو چادر کوئی چھینتا تھا سکینہ کے گوہر کوئی بے قصوں میں قیامت کی تھی کھلبلی کیسی باد قضا کربلا میں چلی کیسی باد قضا سلامی جاگزا ہے رنج و غم خاصا نداور کا خلق سبتین کا زہرا کا حیدر کا پیغمبر کا سلامی جاگزا ہے غلام پنجتن کو ڈر نہیں ان پانچ چیزوں کا اجل کا جاگنے کا خبر کا برزا کا محشر کا اجل کا جاگنے کا خبر کا برزا کا محشر کا ہمارے واسطے
شہ نے گوارا کر لیا مٹنا حرم کا برو کا جان کا اولاد کا گھر کا حرم کا برو کا جان کا اولاد حرم کا برو کا جان کا اولاد کا گھر کا غضب ہے اتنے صدمے خواہر شہ پر ردا کا قید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا ردا کا قید کا بچوں کا اکبر کا برادر کا سکینہ لے گئی سکینہ لے گئی اس باغ عالم سے تماچوں کا رزن کا باپ کا سرخے تماچوں کا رزن کا باپ کا سرخے تماچوں کا رزن کا باپ کا سرخے کا گوہر کا تہے خنجر امامی کو کس کس کا دھیان آیا بہن کا بیٹی کا بیمار کا عمر کا محضر کا بہن کا بیٹی کا بیمار کا عمر کا محضر کا ابن علی جو رسالت لٹا چکا بھائی کی اور باپ کی دولت لٹا چکا پونجی حرم کی اپنی بذات لٹا چکا سب کچھ برائے سب کچھ برائے باقی کوئی شہید ہوگے دفتر میں اب نہیں جدا میرے مرے کوئی جدا میرے مرے شاہ فلک وخان جو آئی چار سمت سے پھر فوج باشیاں دیکھا کہ ہے نیام میں حیدر کی ذوالفقار جرأت یار جرأت یار شاہ نے سب کچھ بھلا دیا جب زخمگایا شکر گیا مسکرا جب زخمگایا شکر گیا مسکرا ٹکڑی ہوا جبی سے کمر تک تنے ایمان گھبرا گیا پرستو یہ بولے شہے انا اے ذوالجلالہ سے ہٹانا نئے کام اب جنگ بھی تمام ہے اب جنگ بھی تمام ہے اب جنگ بھی تمام ہے اور انبیاء
تیرا ہے جائے گا آگے جائے گا آگے یہ گئے تھے کہ سر لگی تیرے آمدار نیزہ سینہ کا ہو گیا سینے کے بار پار گرنے لگے جو زی سے امام فلک وقار بیٹھا دھوی بٹے کے گھٹا کرا بیٹھا دھوی بٹے کے گھٹا کرا بیٹھا دھوی بٹے کے گھٹا کرا میں جگر پکڑ گئے بدر دو علم گرے سب لگا لگا بجائے سب لگا لگا بجائے سب لگا لگا بجائے گرے دیوار گئے پہکنے سرے ساتھ کو خبر گھوڑے سے گر پڑا اسد اللہ کا پسا بشاشوں کے شمر سے بولا وہ خیر سا جا جل جنبی جا جل جنبی جا جل جنبی گل ہو دلاوری کا تیری شہر میں خنجر وغیرہ جو بجائے گا خنجر وغیرہ جو بجائے گا خنجر پکڑ کے شمر چلا سی چڑھا بولا یہ ابن سعد کے کھولی بھی سجا دونوں لئی جو لاشیں سرور کے پاس آئے پہلو سے وعدے مانے صدا دیجئے پہلو سے وعدے مانے صدا دیجئے پہلو سے وعدے مانے صدا دیجئے خنجر لیے ہوئے خنجر لیے ہوئے ستمی جان آئے ہیں چاکو زیدہ کو جلالا چاکو زیدہ کو جلالا چاکو زیدہ کو جلالا کیا کریں کہوں تتابلے شمر ستم شیعہ پیاسے گلے پشے کے رکھی تے گیا گھر سے ادھر نکل پڑی زینب جی گھر بگا چلائی منجب کی طرف چلائی منجب کی طرف چلائی منجب کی طرف چلائی منجب کی طرف کر گئے حسین کٹتا ہے خنجر کی دھار سے یا مرتضی لے گلا یا مرتضی لے گلا یا مرتضی لے گلا یا مرتضی لے گلا مدل بتے
خیبر کی شام میں گیسو کھلے ہوئے غزائے امام میں سر پیٹی گئے فاطمہ دار السلام میں زینب نہ کرتے زینب یہ نہ کرتے زینب یہ نہ کرتے لوگوں قبر کرو میرے نانا رسول کو بلوے میں شبر لایا بلوے میں شبر لایا بلوے میں شبر لایا نانا تیری نواسی کے سر پر ردا نہیں اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ آیا نہیں عابد غریب مرتا ہے تب سے دوا نہیں بیگانہ نے بچایا دل سب کے کانپتے گئے بدن تھراتے گئے اب سامنے عزیز اب سامنے عزیز ہاں ایک رسل میں بارہ گلے ہاں ایک رسل میں بارہ گلے روتے ہیں گودیوں کے بلے روتے ہیں گودیوں کے بلے گلے وہ مصیبت روتے ہیں گودیوں کے پلے وہ مصیبت بس میں ستم گھروں کے چلے وہ مصیبت خاک عذاب خاک عذاب بولے مشکل قدم اٹھانا تھا اسی جگہ میں یا عطرت نبی گئی بلوایا میں زینب تڑپ کے اونٹ پر کرتی تھی یہ بیان دربار میں طلب ہوئے سادات ناگہاں اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کے علبہ پیش عزیز پیش عزیز لے گئے ظالم سامان جشن آتا دربار آپ تھا اور ننگے سرو سے کا اور ننگے سرو سے کا ناگا بڑھ کے شمرے لئی نے کیا سلام بولا کہ اے امیر یہ شادی کا غیر مقام امیدوار قلت و جاگیر ہے غلام حاضر شاید کر بڑھ کر پکارا مرا کے اپنا جگر گئے لے غم شبیغ خاص پیمبر کا سر واللہ اس کے رنجو اللہ
عالم میں بسد بکا فرزند بوتراب فرزند بوتراب فرزند بوتراب یہ ذکر تھا کہ حشر کا سامان ہو گیا گھبرا گیا یزید دیکھا تو غرملا بھی باشد آتا گیا سارے چھوٹے بچے کا سارے چھوٹے بچے کا سارے چھوٹے بچے کا سارے چھوٹے بچے کا حرم شاغ مشرق مور سکوت لپنا شکوانا شور و شن زینب نے دیکھا تخت پا ناگا سر غصے بے ساکھ تھا طرف کے پرسا عجیب زینب ناشاد کو ملا شب قتل ہوتے خیمہ جلا دیا شب قتل ہوتے خیمہ جلا دیا سر سے اتاری شمر نے معصومہ کی ردا بازو ہر ایک بی بی کا رسی میں بن گیا بازو ہر ایک بی بی کا رسی میں بن گیا بلوے میں لائے بنتے شہ مشرقین کو دل بھر کے رونے پائی دل بھر کے رونے پائی نہ زینب دل بھر کے رونے پائی نہ زینب بابا کو روئے بچے تو زینب نے منا سمجھا کہ اپنی گود میں شب کو انہیں سلان سیلی کسی یتیم کو آ کر کوئی لگا یہ دیکھ خاموش یہ دیکھ خاموش شکوانا لپڑا بھائی کے سر کے ساتھ رہی دہاں میں سنگے جائے کچھ بازار شام میں سنگے جائے کچھ بازار شام میں سنگے جائے کچھ بازار شام میں زندہ سے چھٹ کے آئی جو زینب سوئے وطن روتی تھی جا کے نانا کے روزے پخستتن گئے فاطمہ کی خبر پا کرتی تھی یہ سکان برباد کربلا میں ہوا آپ کا جوان 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 شکوانا خیر کاتانا بازار شام کا تھا ذکر حسین علیہ السلام کا تھا ذکر حسین علیہ السلام کا تھا ذکر حسین
خوش نیات آنے لگی زیادہ شیب کفن کی یاد ایک رات آئی جس میں کہ دل کی ملی مراد مجدہ جل کا خام سن تھی گرچہ دل کو اس کو خوشی انتقال کی پر فکری تو میرا مگشتال گزری مراد صبح شہادت ہوئی آیا جس باغ میں ہوا تھا فروکش و کارواں دشمن نبی کی آل کا تھا اس کا باغ زیر شجر جورت ایسا ستم کیا کہ نہ پیچھے کو نہ یوں پیچھے سے مارا کہ جب یوں پیچھے سے مارا کہ جب یوں پیچھے سے مارا کہ جب سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سرکار امیر مومن کی روح طیبہ کو ہدیہ ثواب فرما دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ خصوصاً علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ السلام، خاصان خدا اور مقربان بارگاہ الہی کی حیات کے تعلق سے قرآن مجید کی یہ آیت ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی پاکیزہ زندگی اور ان کی مطہر حیات کے حوالے سے اس آیت میں ثبوت بھی ہے، دلیل بھی ہے، وضاحت بھی ہے اور تیقن بھی ہے۔ یعنی کائنات کا پروردگار اس آیت کے ذریعے سے عالم انسانیت اور پورے جہان بشریت کو اپنی بارگاہ میں، اپنی سرکار میں، اپنی جناب میں اور اپنی راہ میں جان دینے والوں کی زندگی کے طویل اور پائیدار ہونے کے حوالے سے اعلان فرما رہا ہے۔
ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دیکھو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، جنہیں راہ خدا میں ذبح کر دیا جاتا ہے، ظالم، ستمگر، دشمن اور عدو اللہ کی جن چاہنے والوں کو حق پہ ہونے کی بنا پر اور راہ صداقت پر چلنے کی بنا پر یا حب الہی میں مستغرق ہونے کی بنا پر قتل کر دیتے ہیں، ایسے قتل شدہ اور مقتول شخصیتوں کو، کرداروں کو، ہستیوں کو اور ذوات مقدسہ کو کبھی بھی مردہ نہ کہنا، مرا ہوا نہ کہنا، انہیں کبھی زندگی سے محروم نہ سمجھنا، ان کو کبھی دوسروں کی طرح بے جان، بے روح اور بے نفس اور معطل اور بیکار نہ سمجھنا۔ وہ ڈیڈ باڈیز نہیں ہیں، وہ کارز رفتہ افراد نہیں ہیں، بلکہ قرآن فرما رہا ہے لا تقولو، ڈونٹ سے، کبھی نہ کہنا نہیں، قول پر پابندی ہے، زبان کو پکڑ لیا ہے، انسان کے تکلم پر اور گفتگو پر پہرے بٹھا دیے، ہرگز بھی کبھی بھی ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، موت نہ کہنا، مردہ نہ کہنا، انہیں مرا ہوا نہ کہنا۔ جو ہماری راہ میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، ہم ان کی زندگی کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے حیات دینے والا جب خود گواہی دے رہا ہو اور خود گواہ بن رہا ہو تو اب شک کی گنجائش یا اختلاف کا محل نہیں رہ جاتا۔ اور پھر آخر میں آیت کے ارشاد ہوتا ہے وہ تو زندہ ہے، ہم خالق موت و حیات یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری راہ میں قتل ہونے والے زندہ ہیں، لیکن فرق اتنا ہے کہ لا تشعرون، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ایک اشارہ دیا ہے کہ اگر تمہیں شکوہ کرنا ہے، شکایت کرنا ہے تو اپنے شعور کا کرو۔ اگر سوال قائم کرنا ہے، اگر تمہیں کچھ الجھن پیدا ہے، تشویش پیدا ہے یا کچھ شکوک و شبہات تمہیں عارض ہے تو وہ شعور کی بنا پر اپنے شعور کو اس دائرے میں لائیے اور عزت میں اپنے شعور کو رکھیے، حیات شہداء پر تبصرہ نہ کیجیے، اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کو مردہ کہنے کی جسارت نہ کیجیے، اپنے شعور کو جو بھی کہیے وہ الگ بات، چونکہ تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اب صاحب قرآن مجید ہے، کون بول سکتا ہے، کون بحث کر سکتا ہے، کون تکرار کر سکتا ہے، آرگومنٹ کرنے کا کس کو حق ہے، کس میں جرأت ہے صاحب، کس کو مجال ہے؟ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ آپ ذرا اس فکر کو اور اس رخ کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ ایک جگہ تو قرآن نے کہا کہ مردہ نہ کہو، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، کہنے کا تعلق زبان سے ہے، مولانا فرما رہے ہیں آپ، کہنا ایک چیز ہوتی ہے، کہنا اور ایک چیز ہوتی ہے سوچنا، کہنا اور ہے، سوچنا اور۔ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، پورا اسلام پڑھ لیجئے، فلسفی آف اسلام آپ ریڈ کر ڈالیے، اسٹڈی کر ڈالیے، مطالعہ کر ڈالیے تو آپ کو ایک فکر ملے گی، وہ یہ ہے کہ اسلام نے سوچنے پر پابندی نہیں لگائی، بہت سی چیزوں پر، بہت سے پہلوؤں سے، بہت سے رخوں سے سوچنے پر پابندی نہیں لگائی، تھنکنگ پر پابندی یعنی فکر کو باؤنڈ نہیں کیا۔ میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے سوچ سکتے ہیں اللہ ایک ہے یا 10 ہے یا 100 ہے یا 1000 ہے یا 10,000 ہے، یا ایک خاص مذہب کی طرح دیوی دیوتاؤں کی صورت 42 کروڑ ہے،
یہ آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن ماننا آپ کو ایک ہی کو پڑے گا، سوچنے پہ پابندی نہیں ہے، سوچنا یہاں پر گناہ نہیں ہے۔ آپ قرآن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، ارے بھائی اگر سوچیں گے نہیں، تھنکنگ نہیں کریں گے تو نتیجے پہ کیسے پہنچیں گے؟ فکر ہی تو نتیجے پر پہنچاتی ہے۔ تو سوچنے پر کہیں بھی پابندی نہیں ہے، رسول حق ہے کہ نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، اسلام اللہ کا دین ہے کہ نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے کہ نہیں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ جب اللہ اپنی ذات کے بارے میں سوچنے پر پابندی نہیں لگاتا، سوچ سکتے ہیں آپ۔ لیکن کمال ہے پروردگار عالم نے جب شہید کی زندگی پر گفتگو کی تو قرآن پڑھنے والوں کو یہ کہہ کے پہلے متوجہ کیا لا تقولو، کہنا نہیں، تو زبان تو پکڑ ہی لی تھی، اب آگے قانون بنا کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تھی سورہ بقرہ کی دوسرے سورے کی 169ویں آیت 169۔ اب تیسرے سورے کی آیت سنیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر یہی ہے، وہاں پر ارشاد ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، خبردار ہماری راہ میں قتل ہونے والوں کو، جان دینے والوں کو مردہ سوچنا بھی نہیں۔ شہید کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ اب دو باتیں آ گئی حضور، دو چیزیں آ گئی ہیں، دو کیفیتیں آ گئی ہیں، غور فرما رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے، بڑی اہم یہ منزل ہے، اس کو آپ نظر انداز نہ فرمائیے گا۔ ایک جگہ پہ کہا کہ مردہ نہ کہو، ایک جگہ پہ کہا کہ مردہ نہ سوچو، اور کس کے بارے میں کہا؟ شہید کے بارے میں، راہ خدا میں جان دینے والوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ مردہ کہو نہیں، اور بعد میں کہا مردہ سوچو نہیں۔ تو زبان بھی پکڑ لی اور دماغ بھی پکڑ لیا۔ کیوں ایسا کیا اللہ نے؟ اللہ لوگوں کے خوب سے باطن کو جانتا تھا، خبیث طبیعتوں سے واقف تھا، کیونکہ پیدا کرنے والا وہ ہے۔ اگر پروردگار اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ ہماری راہ میں جان دینے والوں کو مردہ نہ کہنا، تو لوگ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے کہتے اے صاحب کہنے کو تو منع کیا ہے، سوچنے کو تو منع نہیں کیا، سوچ تو سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، شہید کو مردہ کہنا تو درکنار، سوچ بھی نہیں سکتے، سوچنے پر پابندی ہے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ پیش بندیاں ہیں، یہ اللہ کی بے پناہ احتیاط ہے، یہ انتظام الہی ہے، یہ قدرتی سسٹم ہے، اور یہ شہید کی رسپیکٹ، شہید کی تعظیم، شہید کی عظمت، شہید کا مقام، شہید کا رتبہ، شہید کی منزل، اور شہید کی رفعت، اور شہید کی فضیلت، اور شہید کی حقیقت کو بیان کرنے کے حوالے سے اللہ نے کتنی احتیاط کی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں فتوے چلتے ہیں اسلام میں، یہ بدعت، وہ جائز، یہ ناجائز، یہ حرام، یہ حلال، یہ واجب، یہ مستحب، فتوے چلتے ہیں نا، لیکن فتوے کہاں تک چلتے ہیں؟ فتووں کی روش اور فتووں کی چال کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، اور شہید کے اگینسٹ فتویٰ دینے والوں کو بے بس کر دیا ہے، ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ اللہ نے کہا ہر سبجیکٹ میں فتویٰ دے سکتے ہو، لیکن شہید کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں دے سکتے؟ ارے آپ تو پڑھے لکھے ہیں اور میر مومن کے دائرے میں بیٹھے ہیں۔ کون میر مومن؟ میر مومن اس ذاتی گرامی کا نام ہے کہ اگر فکر کائنات کو مجسم کر کے کوئی جسم بنایا جائے، کوئی شخصیت بنائی جائے، تو میر مومن کی ذات بن کے ابھرے گی۔ دیکھیں سچی اور حقیقی شہنشاہیت کے وزیر اعظم، جن کے افکار عالیہ کی بنیاد پر یہ سلطنت حق
اور مملکت صداقت چلتی تھی. اور ذات گرامی کا نام سرکار میر مومن ہے. کون تھے میر مومن؟ اب اتنا وقت نہیں ہے چونکہ موضوع دوسرا ہے. اب تو آپ کی خدمت پہ یہی عرض کرنا ہے. آپ دیکھیے آپ کہاں بیٹھے ہوئے؟ حضرت میر مومن کے دائرے میں. کتنے بڑے عالم تھے، کیا کہنا، عامل بھی تھے، عالم بھی تھے، صاحب کردار بھی تھے. اچھا یہ کہ چونکہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے تو ان کی وزارت عظمیٰ اور ان کا اقتدار صرف زمین تک نہیں تھا، ستاروں تک تھا. ستاروں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں تقدیر کے عمل رد و بدل ہوتے ہیں وہاں تک ان کی رسائی تھی. آپ بہت سارے آپ کے حکم کے منتظر ستارے ہوتے تھے. آپ اتنے بڑے عامل اور اتنے بڑے صاحب کردار اور صاحب اجتہاد بھی تھے، صاحب افتاء بھی تھے اور صاحب تفقہ بھی تھے اور انہیں ہر چیز کی خبر بھی تھی. سب کچھ تھا، اخبار اہل بیت، احادیث اہل بیت اور فرامین اہل بیت اور تمام حقائق سے وہ واقف تھے. ذرا توجہ کریے گا. ان کی ایک فکر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس آیت کے تعلق سے بیان کیا کہ اللہ کو تقولوں کے بعد تحسبن کہنے کی ضرورت کیا تھی. قول پر جب پابندی لگا دی تھی کہ شہید کو مردہ نہ کہو تو اب یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ سوچو بھی نہیں. تو سرکار فرماتے کہ سوچو پہ پابندی اس لیے لگائی کہ فتویٰ آسمان سے نہیں ٹپکتا، بارش کی طرح نہیں برستا، تو جو چاہ رہا ہوں زمین سے نہیں اگتا، تالاب سے نہیں نکلتا. غور کر رہے ہیں آپ؟ پہاڑ کی کھو سے برآمد نہیں ہوتا، درختوں پہ پھل کی طرح نہیں لگتا. فتویٰ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ فتوے کی بنیاد ہے فکر، فقہ بنیاد بیس ہے فتوے کی. تفقہ فی الدین، فقہ. تو جو چاہ رہا ہوں فقہ کیا ہے؟ یہ فتوے کو جنم دیتی ہے فقہ. اور فقہ کا لغت میں ترجمہ کیا ہے؟ الفقہ الفہم. فقہ کا مطلب ہے فہم. الفہم کیا ہے؟ الفکر. فکر کیا ہے؟ الحسبان، سوچ. تو جو چاہ رہا ہوں تو ساری اجتہاد و فتویٰ و فقہ و تفقہ اور افتاء کی بنیاد کہے پر ہے؟ فکر پر، سوچ پر. اللہ نے کہا سوچ ہی کو پکڑ لو. شہداء کے بارے میں سوچ ہی کو پکڑ لو اور لوگوں کو دعوت فکر دے دو کہ جب تمہیں شہید کے بارے میں سوچنے کا حق نہیں ہے تو فتویٰ دینے کا حق کیسے ہے؟ اور جب عام شہید کے بارے میں قرآن نے تمہیں باؤنڈ کر دیا، مقید کر دیا کہ فتویٰ نہیں دے سکتے ہو عام شہید کے بارے میں، تو سید الشہداء کے خلاف کیا فتویٰ دے سکتے ہو؟ فتویٰ سب نہیں دے سکتا. سید الشہداء کی کیا منزل ہے؟ سرکار کا کیا مقام ہے؟ وہاں تو فتووں کی مجال ہی نہیں. حسینی محاذ پر اور حسینی دائرہ اختیار میں فتووں کی مجال نہیں کہ رسائی کر سکے. کوئی فتویٰ حسین کے خلاف نہیں آ سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حسین کے خلاف فتویٰ کبھی مسلم فکر نہیں دے سکتی، یزیدی خیال دے سکتا ہے. چاہے وہ تاریخ میں قاضی شرح ہو یا کوئی اور نام ہو. حسینی مشن، حسینی تحریک، حسینی پروگرام، حسینی منصوبہ اور حسینی تحریک کے خلاف صرف یزیدی محاذ آ سکتا ہے، یزیدی فکر آ سکتی ہے. مسلم فکر ہمیشہ سر جھکاتی ہے، ہمیشہ سجدہ کرتی ہے، ہمیشہ جبی ڈھوڑاتی ہے، ہمیشہ پیشانی کو ان کی ڈہڑی پر رکھتی ہے. حسین کے سامنے حقائق جھکتے ہیں، روحانیتیں سجدہ کرتی ہیں، معنویتیں بندگی کرتی ہیں. یہ حسین کا دربار ہے جہاں پر شریعت بڑا احترام کرتی ہے، بلکہ حسین کی مرضی کی متلاشی ہوتی ہے کہ اب حسین کیا چاہ رہے ہیں. شریعت یہ دیکھتی ہے، حسین یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت کیا چاہ رہی ہے.
شریعت یہ دیکھتی ہے کہ حسین کیا چاہ رہا ہے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو رسول اللہ سجدے سے سر اٹھا لیتے۔ جب حسین پشت نبی پر بیٹھے تھے تو دیکھیے یہ فقہ اور یہ شریعت اور یہ تمام چیزیں ہماری زندگی سے متعلق ہیں۔ ہماری زندگی ان کے دائرہ اثر میں، ان کے انڈر میں ہے نا، ان کے زیر اثر ہے، زیر نگرانی ہے، زیر تحفظ ہے۔ ہم پابند شریعت ہیں، ہماری پوری زندگی کے ہر رخ پر شریعت کا کنٹرول ہے، شریعت کی حکومت ہے اور شریعت کا امر ہے، لیکن حسین اس سے ممتاز ہے۔ تو جو چارہ کیوں ممتاز ہے بھائی، آپ نے کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ شریعت کے محتاج وہ ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، تاکہ شریعت بتا دے کہ اللہ یہ چاہتا ہے۔ لیکن جو مشیت خدا کا مختار ہو اور جو چاہتا ہی وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے، تو اس کے اوپر شریعت متصرف نہیں ہے، کنٹرولر نہیں ہے، نگراں نہیں ہے۔ شاید آپ میری اس فکر سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میں نے قرآنی اصول کی بنیاد پر آپ کے سامنے یہ فکر رکھ دی ہے۔ حسین امامت کا شہریار ہے، ولایت کا بادشاہ ہے، دربار الہی کا مختار ہے، مشیت الہی کا مالک ہے۔ حسین ابن علی کو سمجھنا بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے، جس کے گھر کے حیوان بھی عالم ہوں، جس کے دروازے کے جانور بھی علم رکھتے ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہے حسین۔ آپ جانتے ہیں کربلا کی نشاندہی کس نے کی کہ یہ کربلا ہے؟ آپ سمجھئے، تاریخ کو کوئی جھٹلا دے گا؟ نہیں جھٹلا سکتا۔ کس نے نشاندہی کی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ارے بھائی، ان ذوات مقدسہ جن کی نسبت امام حسین کی طرف ہے، اور میر مومن تو خود حسینی بھی ہے، موسمی ہے، اولاد امام حسین علیہ السلام میں ان کا شمار ہے، ان کا مرتبہ کیا ہوگا وہ تو ہماری فکر سے ماورا ہے۔ میں تو ان حیوانوں کی اور جانوروں کی بات کر رہا ہوں جن کی نسبت حسین کی طرف۔ قرآن مجید کے 100 نمبر کا سورہ پڑھیے جا کر، ارشاد ہوتا ہے والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو اپنی منزل کو پہچانتے ہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا شاید؟ اب بتائیے، قرآن میں جانوروں کی قسم، حیوانوں کی قسم، گھوڑوں کی قسم، قابل غور ہے یا نہیں؟ جس قرآن میں 2 رکعت نماز کی تفصیل نہ ہو، اس میں گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے بھائی؟ ایک بات اور رک کے سوچ لیجئے، یہاں قرآن مجید آپ کو بھی ایک بہت بڑا تحفہ دے رہا ہے اور بہت بڑی مطہر اور پاکیزہ فکر دے رہا ہے۔ حسین کے چاہنے والوں، قرآن پڑھ کے اپنا مقام سمجھنا کہ اس شہنشاہ سے اور اس سرور زماں سے اگر جانور بھی منسوب ہو گئے تو وہ بھی اس لائق ہو گئے کہ ہم ان کا تذکرہ قرآن میں کریں، تو تم سوچو تمہاری نسبت کتنی عظیم ہوگی اور تمہیں کس منزل پر پہنچا دے گی۔ یہ امام حسین کا کمال ہے۔ ولادیات ضبحن، کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو ہوگی۔ جب سرکار سید الشہداء 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے ہیں تو کون جانتا تھا کہ اس کا نام کربلا ہے؟ ماریا کے نام سے مشہور، نینوا کے نام سے مشہور، کائنات کی سب سے پرانی تہذیب یہی تہذیب نینوا ہے۔ سب سے پہلی تہذیب نے یہی جنم لیا ہے، یہی کربلا ہے جہاں سے ادب ابھرا ہے، جہاں سے تہذیب ابھری ہے۔ عزاداری کوئی نیا رجحان نہیں ہے یا کسی فرقے کی یہ دین یا پیداوار نہیں ہے،
یہ انسانیت سے پہلے کی مرتب تہذیب ہے جس کا نام عزاداری ہے، بلکہ اللہ نے خود انسانیت کو اس کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ یہ پہلے سے موجود تھی، اس کو فطرت بنایا ہے عزاداری کو، اور کربلا میں اس کا مرکز قرار دیا۔ اسی کربلا میں جب چند حیوان آئے ہیں اور وہ شرف رکھتے ہیں کہ ان کی پشت پر نبی کا نواسہ تشریف فرما ہے اور اہل حرام ہمراہ، تو سب سے پہلے زمین کربلا پہ جب قدم رکھا تو وہ گھوڑا رکا جس پر سرکار سید الشہداء تشریف فرماتے۔ تاریخ مرتب ہو رہی ہے، کربلا کی معرفت کا رخ معین ہو رہا ہے۔ سمجھیے آپ، امام نے کہا عباس کا آقا حکم فرمائے کہ عباس گھوڑا شاید تھک گیا، راستوں کی صعوبت سے مزمحل ہو گیا ہے شاید۔ قدم علیہ جوادی الاخر، عباس میرا دوسرا گھوڑا لاؤ۔ سرکار وفا دوسرا گھوڑا لاتے ہیں، سبت نبی، سبت رسول، نور دیدہ زہرا، اس دوسرے گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے ہیں، وہ بھی آگے نہیں بڑھتا۔ عباس تیسرا گھوڑا لا، ایک کے بعد ایک 7 گھوڑے بدلے گئے۔ اب یہ تاریخ بن رہی ہے، یہاں پر شک نہ کیجئے گا کہ امام کو یا امام کے متعلقین کو کربلا کے بارے میں استغفر اللہ علیہ باللہ نالج نہیں تھی، معلومات نہیں، ایسا نہیں ہے، تاریخ مرتب ہو رہی ہے۔ جب 7 گھوڑے نہیں آگے بڑھے تب حسین 7ویں گھوڑے سے اترے، اور اترنے کے بعد خاک کربلا کی ایک مٹھی اٹھائی، اٹھانے کے بعد ثانی زہرا کے قریب آئے۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ دیکھیے وارث امامت کے منصب پر اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جانشین امام حسین کے زین العابدین علیہ السلام ہے، چوتھے امام۔ خاک کو لے کر زین العابدین علیہ السلام کے پاس آنا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں، شہزادی کے پاس آئے، جناب زینب کے پاس آئے، اور جناب زینب سے کہا بہن ذرا خاک سونگنا۔ کہا بھیا کیا ہے؟ کہا میں مٹی اٹھا کے لایا ہوں۔ تو جیسے ہی خاک کو استشمام فرمایا تو فوراً بھیا سے چمٹ گئی اور کہا بھیا اسے جلدی پھینکو، اس سے تو آپ کے خون کی بو آ رہی ہے۔ کربلا کیا ہے؟ بس روتے رہیے گا، سنتے رہیے گا۔ جب عصر کے وقت حسین ذوالجناح کی زین سے زمین کو شرف بخشنے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں زمین پر، تو زخموں سے چور تھے۔ روایت کہتی ہے کہ ذوالجناح نے محسوس کیا، اور ذوالجناح نے یہ دستور اپنایا کہ آگے کے پیر آگے کی طرف پھیلائے اور پیچھے کے پیر پیچھے کی طرف پھیلائے، اور اپنے شکم کو زمین سے مس کیا، اور امام کی طرف دیکھ کے کہا فرزند رسول آہستہ اتر جائیں۔ زمین کو شرف بخشیں۔ ابو تراب کے لال، یہ زمین آپ کی منتظر ہے۔ جیسے ہی، اب روایت تو بڑی طویل ہے مگر پوری نہیں پڑھ سکتا، جیسے ہی ذوالجناح نے حسین کی طرف اشارہ کر کے یہ گزارش کی کہ ابو تراب کے لال زمین کو شرف بخش دیجئے، تو حسین نے زمین کو دیکھا اور ایک مرتبہ گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی اور پیشانی کو چوم کے ایک جملہ کہا، میرے ذوالجناح اتنا بتا دے کہ تجھے کس نے بتایا کہ میں یہی قتل کیا جاؤں گا، میں یہی ذبح کیا جاؤں گا، یہی میرا مقتل ہے۔
یہ راز تو میرے نانا کو معلوم تھا، میرے بابا کو معلوم تھا، میری ماں کو معلوم تھا، میرے بھائی حسن کو معلوم تھا، یا مجھے معلوم ہے؟ یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی حقیقت ہے۔ ذوالجناح تجھے کیسے معلوم ہوا؟ ایک مرتبہ ذوالجناح کی آنکھوں میں آنسو آئے اور مولا کی طرف دیکھے گا، آقا جب آپ رات عبادت میں مشغول تھے تو ایک مخدرہ آئی، سر سے پائے اقدس تک چادر میں ملبوس، حجاب میں محجوب، مقنا برقع، انہوں نے میرا لگام اپنے ہاتھ میں لیا، آگے آگے چلی اور یہاں لے کے آئی، اور یہاں لانے کے بعد کہا ذوالجناح یہاں حسین قتل کیا جائے گا۔ امام نے کہا پھر کیا کیا؟ ان بی بی نے پھر کیا عمل انجام دیا؟ تو ذوالجناح کانپنے لگا۔ مولا آگے نہ پوچھئے کہ نہیں میرے ذوالجناح بتا دے کیا کام انجام دیا؟ ان مقدمہ نے، ان معظمہ نے، ان بی بی نے کیا عمل انجام دیا؟ تو ذوالجناح کانپ کر رو کر ایک مرتبہ کہتا ہے مولا جب وہ بی بی یہاں آ گئی تو اپنے سر سے چادر اتاری، اپنے بالوں کو پریشان کیا، اور پریشان کرنے کے بعد اس زمین کو صاف کیا اور کہا ذوالجناح میں فاطمہ ہوں، میرا لال ذبح کیا جائے گا، میرے نازوں کا پلا اس زمین میں محلول ہو جائے گا، اس کا خون اس زمین میں ہوگا۔ واہ غربتا میں پچھاڑے کھاؤں گی میرا حسین، میرا مظلوم۔ ينقلبون فلا لعنة الله على القوم الظالمين۔ حضرات سورہ حمد و سورہ توحید کی ذات فرما کر حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ، نوجوان پسر محمد اللہ صاحب، حضرت شاہ چراغ صاحب قبلہ، حضرت نور الہدیٰ صاحب قبلہ، اور جملہ مومن و مومنات، وہ اہل بیت کے چاہنے والے جو اس دائرے میں مدفون ہیں، ان سب کی ارواح کو ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت سے سرفراز فرمایا۔ Yeah.
انتظار تم ہو، سچ یہ ہے میری آنکھوں کی بصارت تم ہو، سچ یہ ہے میری آنکھوں کی بصارت تم ہو، سچ یہ ہے میری آنکھوں کی بصارت تم ہو، میں نے احمد کے آزادے کے سناؤ بیٹا، علی اکبر میدان نہ جاؤ بیٹا، علی اکبر میدان نہ جاؤ بیٹا، پائے گی خوشی کے اس گھر میں نہیں آئے گی، ساتھ تیرے میری بینائی چلی جائے گی، میری بینائی چلی جائے گی، میری بینائی چلی جائے گی، اپنی صورت ایک بار دکھاؤ بیٹا، علی اکبر میدان نہ جاؤ بیٹا، چلا رنگ کو تیرا بابا سکینہ، 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 چلا تیرا بابا سکینہ، چلا رنگ کو تیرا بابا سکینہ، اکبر ہے نعباز دلاور، اکبر ہے نعباز دلاور، محمد اور ناصر، محمد اور ناصر، سبے مقتل ہوں میدان سکینہ، تیرا بابا سکینہ، چلا رنگ کو تیرا بابا سکینہ، چچا جو ناز اٹھاتا تھا تمہارے، چچا جو ناز اٹھاتا تھا تمہارے، اٹھا کر سو گیا دریا کنارے، اٹھا کر سو گیا دریا کنارے، تجھے اب چھوڑ کر تنہا سکینہ، چلا رنگ کو تیرا بابا سکینہ، چلا رنگ کو تیرا بابا سکینہ، کوئی اب تجھ کو پہلائے تو کیسے، کوئی اب تجھ کو پہلائے تو کیسے، میری بیٹی کو نیند آئے تو کیسے، میری بیٹی کو نیند آئے تو کیسے، نہ ہوگا اب میرا سینہ سکینہ، چلا رنگ کو تیرا بابا سکینہ، چلا رنگ کو تیرا بابا سکینہ، لگا کے فوت اٹھائے گی تماچے، لگا کے فوت اٹھائے گی تماچے، رخسار ہو جائیں گے نیلے، رخسار ہو جائیں گے نیلے، دلارا نے اب دیکھا سکینہ، چلا رنگ کو تیرا بابا
علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا سارے شہدائے کربلا، خصوصاً سیدی مولا ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء، سلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب عصر الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام الصف الجان، اجل اللہ تعالیٰ فرق اللہ تعالیٰ مخرج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.